بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ان الفاظ مبارکہ سے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے. آج کی نماز تراویح میں دوسرا پارہ مکمل پڑھا گیا. اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں اور سننے والوں کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسا کہ کل کی گفتگو میں آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے. جب اللہ کے پیارے محبوب مکہ سے مدینہ آ گئے، یہاں پر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس حالت میں 16 یا 17 مہینے گزرے. آپ چاہتے یہ تھے کہ میرا قبلہ مکہ شریف والا بیت اللہ مقرر کر دیا جائے. آپ چاہتے یہ تھے. 16-17 مہینے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ میرے پیارے محبوب ہم دیکھتے تھے کہ آپ بار بار نگاہ آسمان کے بھی پیش کی جاتی ہیں. پیش کرنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے اور جس کے سامنے پیش ہوتی ہے اسے بھی پتہ چل جاتا ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہوا. جب اللہ نے قبلہ یہ مقرر کر دیا، فرمایا آج کے بعد ہم آپ کو قبلہ عطا کر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے. پھر یہاں قرآن پاک کہتا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے جی انہوں نے قبلہ کیوں بدل لیا. حالانکہ پہلے ان کا اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں. اب کہنے لگے جی انہوں نے قبلہ کیوں بدلا. تو اللہ نے ان کو بیوقوف کہا. فرمایا سیقول السفہاء، بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے بدلا ہے. فرمایا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ واضح ہو جائے کہ اس حکم میں اور دیگر احکام میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کون کرتا ہے. بندہ مومن کے لیے امتحان ہوتا ہے دین میں اگر نیا حکم آ جائے. اب جو ماننے والے ہیں ان کا منظر بھی سامنے لائیے کہ کوئی گزرنے والا ایک مسجد سے گزرا، وہاں عصر کی نماز ہو رہی تھی، تو اس نے دوران نماز ہی اونچی آواز سے کہا کہ قبلہ تو بدل گیا ہے. ان کا رخ تھا مدینہ سے شمال کی طرف، وہ نماز کے اندر ہی گھوم گئے جنوب کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف. لہذا ایک نماز میں چونکہ دو قبلوں کی جانب رخ کیا گیا، لہذا اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلہ تین ہو گیا، یعنی دو قبلوں والی مسجد. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ واقعہ ایک مسجد میں پیش نہیں آیا، یہ دو مسجدوں میں پیش آیا. یہ دن گزرا، صبح کی نماز پر کوئی شخص گزرا مسجد قباء سے، دیکھا کہ وہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے، تو اس نے دوران نماز ہی کا قبلہ تو بدل گیا، لہذا وہ بھی جنوب کی جانب گھوم گئے. تو یہ واقعہ دو مسجدوں میں ہوا. لیکن مسجد قباء کا اپنا ایک الگ سے تعارف ہے، محلے کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، وہی مسجد کا نام ہے، آج تک چلا آتا ہے، لہذا اس کا نام وہی رہا. اور اس مسجد کی خاص فضیلت بھی اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں جو اپنے گھر سے
اپنی رہائش سے وضو کر کے آئے، مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لہذا جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو ہم انہیں توجہ دلاتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ کے رہائش کے ایام میں مسجد قباء میں جانے کی کوشش ضرور کریں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات دہرائی، وہ بار بار کہہ رہے ہیں قبلہ کیوں بدل گیا۔ یہاں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بندوں پر آزمائش آتی ہے، کس طرح؟ کبھی جانوں کی کمی، کبھی مالوں کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی، کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا، جان کی کمی ہو گئی۔ فرمایا ایسے حالات میں صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں اگلی آیات میں فرمایا اے لوگوں، زمین میں جو کچھ ہم نے پیدا کیا اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ رزق کھانا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو، اہل ایمان کو حکم فرمایا، اور اہل ایمان میں انبیاء تو بالاولیٰ داخل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انبیاء اور رسول کو اللہ نے الگ حکم فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ رزق کھایا کرو۔ رسولوں کو الگ سے فرمایا۔ پھر اگلی آیات میں وہی بات کہ یہودیوں نے اور منافقوں نے اس بات کو بہت اٹھایا ہوا تھا، قبلہ کیوں بدل گیا؟ تو اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کسی کا رخ مشرق کی طرف ہو جائے یا مغرب کی طرف ہو جائے، یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بھی نیکی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں نیکی یہ ہے کہ کوئی اللہ پر، روز آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، قریبیوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور غلام آزاد کرنے کی نیکی کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وعدہ وفائی کرے، تنگی و تکلیف میں صبر کرے، جنگ کے وقت ڈٹا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ساری نیکی ہیں، ان نیکیوں کو تم نے فراموش کیا ہوا ہے اور ایک قبلے والی نیکی پہ بار بار زور دے رہے ہیں۔ ان نیکیوں کی طرف بھی توجہ کرو۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بعد احکام ذکر کیے، یہ میں آگے جا کے وراثت کے احکام آتے ہیں وہاں پہ عرض کروں گا۔ روزے کی فرضیت اور اہمیت کا ذکر آیا، رمضان المبارک کی فضیلت کا ذکر آیا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر فرمایا۔ حج کے لیے یہاں جو بیانات آئے ہیں ان میں سب سے پہلی بات ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ حج اور عمرے کا عمل اگر آپ شروع کرتے ہیں تو اس کو پورا کریں۔ کوئی کسی عذر کی وجہ سے اگر پورا نہ کر سکے تو اسے آئندہ پھر کرنا پڑے گا، اس لیے فرمایا پورا کرو۔ اور دوسرا فرمایا اللہ کے لیے پورا کرو۔ لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ دیگر نیکیوں کی طرح حج اور عمرہ بھی جب کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کی رضا، دکھاوا اور سناوا قطعاً مقصود نہ ہو۔ پھر یہاں پہ حج کے کچھ احکام آئے ہیں اور بنی اسرائیل کے ساتھ مکالمہ پھر آیا ہے۔ درمیان میں شراب اور جوئے کی ابتدائی حرمت کا اشارہ آیا ہے۔ پھر یہاں پہ کچھ آیات خانگی مسائل کے بارے میں آ گئی۔ خانگی سے مراد ہے گھریلو مسائل، اور اس کے لیے ایک آسان لفظ ہے
خاندانی مسائل، بچے کی پیدائش سے لے کے ساری زندگی گزارنے تک، اس کی شادی وغیرہ اور بعد کے معاملات سارے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اجمالاً ذکر کر دیا۔ اور ہمارے ایک مصر کے عالم علامہ سید ثابت مصری رحمہ اللہ نے نظام الاسرہ کے نام سے ایک عربی میں کتاب مرتب کی، جس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے، اس کا نام ہے خاندانی نظام۔ اس میں یہ سارا نظام ایک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اس نظام کا خلاصہ آیا ہے اور خاندگی مسائل آئے ہیں۔ یہاں خاندگی مسائل میں ایک بات تو نکاحوں کے حوالے سے ہے، یہاں بتا دیا گیا کہ نکاح کے لیے لڑکی یا لڑکے کا انتخاب کرنا ہے تو کس بنیاد پہ کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیادوں پر، خاندان کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں دین والی کو ترجیح دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری جو وجوہات ہیں اللہ کے نبی نے ان سے روکا نہیں ہے، لیکن ترجیح کی بات فرمائی ہے کہ دین کو ترجیح دے دو۔ پھر یہاں پہ قسموں کا بھی اشارہ ہے، اس کے احکام آگے 11ویں پارے میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں نکاح کے بعد طلاق کی بات آئی ہے، اور طلاق میں بنیادی مسئلہ یہ ذکر فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے والا، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند بیوی کو طلاق دے پہلی دفعہ، اسے رجوع کا حق ہوتا ہے عدت کے اندر۔ اگر عدت ختم ہو جائے پھر رجوع کا حق ختم ہو گیا، البتہ ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دوسری مرتبہ طلاق دی ہو تو وہ بھی رجعی ہے، اس میں بھی یہی معاملہ ہے۔ البتہ اگر بندہ تیسری دفعہ دے دے تو پھر ان کا آپس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں چونکہ ہمارے یہاں ایک خاص فقہ والوں کی اکثریت ہے، اور ان کے امام کے مطابق جس بندے نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، تینوں ہی ہو گئے۔ ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں پہلی رجعی ہوتی ہے، دوسری رجعی ہوتی ہے، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ رجعی کہاں گئی؟ جب آپ نے تینوں ہی کر دی تو تیسری تو رجعی ہوتی نہیں۔ قرآن کا یہ حکم کہاں گیا؟ اللہ نے جو انسانوں کو سہولت دی ہے وہ کیوں ختم کیا آپ نے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ تیسری پر 3 کے احکام جاری کرتے ہیں، 3 کہنے پر، حالانکہ 3 اور چیز ہے، تیسری اور چیز ہے۔ تیسری آئے گی، پہلی 2 الگ الگ گزر کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، بڑے پریشان تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ فرمایا کتنی؟ کہا جی 3۔ فرمایا کس طرح؟ کہا جی میں نے تینوں کٹھی کہہ دی، طلاق طلاق طلاق۔ فرمایا یہ تو ایک ہوئی ہے، جاؤ اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ لہذا ہمارا نقطہ نظر اس کے مطابق ہے کہ کوئی ایک موقع پر 3 دفعہ کہے، 10 دفعہ کہے، 100 دفعہ کہے، جتنی دفعہ کہے وہ ایک ہی ہوگی۔ ایک سے بیوی اس کی جدا ہو جائے گی، اور بعد والے الفاظ غیر ضروری ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا، لغو ہے، فضول ہے۔ پھر 3 اکٹھی کر کے اس پہ مروجہ حلالہ جاری کرنا، اس کو بھی ہم درست نہیں سمجھتے، اس لیے کہ حلالہ کی مروجہ صورت سراسر زنا کاری اور بدکاری ہے۔
قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیسری ہو جائے پھر وہ عورت کسی اور خامد سے شادی کرے گی، اس نقطہ نظر سے کہ اس کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے۔ ہاں اللہ نہ کرے اگر ان کی طلاق ہو جائے، وفات ہو جائے، خلا ہو جائے، شرعی طریقے سے علیحدگی ہو جائے، پھر یہ عورت اور پہلا خامد عدت گزرنے کے بعد آپس میں نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ قرآن نے جو طریقہ بتایا وہ اور ہے، یہاں مروجہ حلالہ اور بنا لیا گیا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اہل حدیث نے اس مسئلہ میں ہمیشہ حق کے مطابق فتویٰ دیا ہے، لہذا ہمارے پاس جب لوگ فتویٰ کے لیے آتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہاں اس مسجد میں بھی دارالافتاء ہے، جب ہمارے پاس لوگ اس مسئلہ میں فتویٰ کے لیے آتے ہیں تو وہ اہل حدیث کم ہوتے ہیں، دوسرے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اہل حدیث کو پتہ ہے کہ یہ رجعی ہے، ہمیں فتوے کی ضرورت نہیں، رجوع ہو جائے۔ اور ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا، جو بھی آ جائے ہم اسے حق کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں۔ قرآن پاک نے یہ بات یہاں پہ بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی ہے۔ طلاقوں کے بعد یہاں بچوں کی پرورش کے کچھ احکام ہیں، اور پھر جو عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے اس کے احکام ہیں، اور اس دوران قطعی وعدہ نکاح سے منع کر دیا گیا۔ طلاقوں کے ان مسائل کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو قوموں کا اس پارے کے آخر میں ذکر فرمایا۔ ایک قوم جو ہے اس کی زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہو سکی، مفسرین نے تذکرہ نہیں کیا، بس اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے گھروں سے، اپنی بستی سے موت کے ڈر سے نکلے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے کہا مر جاؤ، وہ پھر مر گئے۔ تو مفسرین کرام نے اس مقام پر طاعون کی احادیث کا ذکر کیا ہے۔ طاعون کے بارے میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں طاعون آ جائے تو مگر وہاں موجود ہو تو وہاں سے نکلنا نہیں، اور اگر وہاں موجود نہیں ہو، دور ہو تو اس طرف جانا نہیں۔ تو طاعون کی احادیث جو اس قوم کے واقعہ کے ساتھ تفاصیل میں ذکر کی گئی ہے، ان سے احساس ہوتا ہے کہ اس قوم کے علاقے میں طاعون آیا تھا، یہ موت کے ڈر سے اپنی بستی سے بھاگے، اللہ نے پھر پکڑ لیا، موت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 7 دن بعد پھر زندہ کر دیا، اس کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ اب آئیے پارے کے آخر میں جو دوسری قوم کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ کے بعد کا۔ ایک قوم تھی، ان کے نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام، شین کے ساتھ بھی ہے اور بعد نے سین کے ساتھ بھی لکھا سمویل، جیسا کہ کل آپ نے سنا اسرائیل، اسماعیل، میکائیل، جبرائیل، اسی طرح شمویل۔ اس قوم پہ مخالف قوم نے ظلم کیا، ان کے بندوں کو پکڑ کے لے گئے، قیدی بنا لیا، عورتوں اور بچوں کو لے گئے۔ اور مزید یہ کہ اس قوم کے پاس ایک صندوق متبرک چلا آتا تھا جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان کی آل کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، وہ دشمنوں کی قوم ان کا صندوق بھی چھین کے لے گئے، بندے بھی پکڑ کے لے گئے۔ تو اس قوم کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی مسلمانوں کے ہاں الگ ہوتے تھے، بادشاہ الگ ہوتے تھے، بادشاہ کی زیر کمان لڑائی کی جاتی تھی،
لہذا قوم کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے جس کے ساتھ مل کے ہم دشمنوں کے ساتھ لڑیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہ ہو تمہارا بادشاہ مقرر ہو جائے، لڑائی فرض ہو جائے، پھر تم لڑنے سے بھاگ جاؤ۔ کہنے لگے جی کیسے ہوگا، جبکہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا ہے، ہمارے بچے پکڑ لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ کی قوم میں ایک بندہ ہے طالوت، ہم نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو کہنے لگے جی یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو مال بہت تھوڑا ہے، غریب آدمی ہے۔ بعض نے کہا قوم کا سقا تھا، پانی پلانے والے، یا موچی تھا۔ کہنے لگے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، تو کیسے اس کی بادشاہت مانی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اسے بادشاہ بنایا ہے اور زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کو علم اور جسم میں بڑھوتی عطا کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قیادت اور ذمہ داری کے لیے جس کو بڑا بنانا ہے اس میں دو چیزیں دیکھنی چاہیے، اس کا جسم بھی صحیح سلامت ہو، بیمار نہ ہو، لاغر نہ ہو، اور اس کے پاس علم بھی صحیح ہو، جاہل نہ ہو۔ جب جاہل لیڈر اور سربراہ بنتے ہیں تو قوموں کے لیے آر کا باعث بھی بنتے ہیں اور کئی مقامات پہ قوموں کی تحقیر ہوتی ہے۔ کہا کہ اللہ نے اس کو بادشاہ بنا دیا ہے، وہ کہنے لگے نہیں جی اس کی کوئی نشانی لائے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا نشانی آئے گی، نشانی یہ ہے کہ وہ جو تمہارا صندوق مخالف چھین کے لے گئے تھے وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ اگلے دن صبح اللہ کے فرشتوں نے وہ صندوق دو بیلوں پر رکھا اور وہ دو بیل چلتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، انہوں نے صندوق اٹھا لیا، نشانی مل گئی۔ اب جناب طالوت بادشاہ نے کہا کہ نکلو دشمنوں سے لڑنا ہے۔ تقریباً 70,000 اور بعض نے 40,000 بندہ کا لڑائی کے لیے نکلے۔ کہا کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے، دریا آ رہا ہے، نہر اشریعہ ہے اردن کے علاقے میں۔ کہا کہ جب وہاں پہنچنا ہے تو پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا، صرف چلو بھر کے پینا۔ جب وہاں پہنچے تو زیادہ تر نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔ جب پیٹ بھر کے پانی پی لیا کہنے لگے اب ہم آگے جا ہی نہیں سکتے۔ تو جنہوں نے چلو بھر کے پیا تھا وہ کہنے لگے ہم تو چلیں گے۔ اور وہ کتنے تھے؟ مفسرین نے فرمایا اصحاب بدر کی تعداد یعنی 313، اور دشمن کی فوج بہت بڑی تھی۔ بعض پریشان ہوئے، دوسروں نے حوصلہ دیا، کہنے لگے کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ اس لیے کہ جنگوں میں فتح اور کامیابی جب ملتی ہے تو اللہ کے حکم سے ملتی ہے، تعداد یا اسلحہ کی کثرت سے فتح نہیں ملتی۔ اللہ کے حکم سے نکلے، مخالفوں کو ناکام کیا۔ یہاں پر تفسیر کا ایک حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک نوجوان تھے داؤد، ان کے 6 بھائی تھے۔ والد صاحب باقی بھائیوں کو لے گئے، داؤد کو گھر چھوڑ گئے، کہا کہ تم نے بکریاں سنبھال لی ہیں۔ وہ بکریاں چرانے کے لیے میدان میں گئے تو وہاں پتھر بول پڑے۔ کسی پتھر نے کہا کہ داؤد ہمیں اٹھاؤ اور ہمارے ذریعے جالوت بادشاہ کو دشمن کو قتل کرو۔ لہذا داؤد نے وہ پتھر اٹھائے اور چلتے ہوئے قوم کے ساتھ مل گئے۔ جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہوا، جالوت بادشاہ آیا اس حالت میں کہ اس نے سارے جسم پہ لوہا پہنا ہوا، لوہے کا لباس، ہاں پیشانی پہ تھوڑی سی جگہ خالی نظر آ رہی تھی۔
تو جناب داؤد نے بڑی مہارت سے سیدھا ہاتھ سے یا بعض نے کہا غلیر سے پتھر کا ایسا نشانہ لگایا کہ وہ اسی جگہ پہ جا کے لگا اور اس کی کھوپڑی پھٹ گئی، ٹوٹ گئی اور اس کا خون جاری ہو گیا، اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح مخالف قوم کو شکست ہو گئی۔ تو قرآن پاک یہاں کہتا ہے آتا اللہ الملک والحکمہ، اللہ نے اس داؤد کو بادشاہت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی۔ یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ تھا طالوت مسلمانوں کا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی حضرت داؤد کے ساتھ۔ تو بادشاہ کی وفات کے بعد بادشاہ بن گئے، نبی کی وفات کے بعد اللہ نے نبی بنا دیا، لہذا ان میں اللہ نے دونوں صفتیں جمع کر دی۔ تو پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو حق کے ساتھ ہم آپ کو پڑھتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں۔ اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفوں کے تانوں سے دل برداشتہ نہ ہو، یاد رکھیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہی دوسرے پارے کا اختتام ہوا۔ آئندہ گفتگو انشاءاللہ تیسرے پارے سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔